آئیے دیکھتے ہیں علماء کی دین میں کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ مع الجماع، بعض روایتوں میں وید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ بعض روایتوں میں اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ ہاتھ کا لفظ عربی زبان میں 3 اعتبار سے آتا ہے، ید، یدا، یدان اور ایدی، واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد اور جمع تائید اور نصرت اور قدرت اور قوت کے لیے بھی آتے ہیں، ہاں تثنیہ کبھی اس کے لیے نہیں آتا ہے، لہٰذا وہاں پر اللہ تعالیٰ بل یداہ مبسوطتان جہاں کہا ہے اس سے واقعی ہاتھ مراد ہوگا، لیکن دوسری جگہ پر جہاں پر آئے وہاں پر ہاتھ مراد ہو سکتا ہے، اس کے دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان میں کئی اعتبار سے یہ لفظ آتا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ید اللہ مع الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت و حفاظت جماعت کے ساتھ میں ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، اس طرح سے بھی روایت آئی ہے۔ اس کی تشریح میں کہتے ہیں ای ان الجماع المتفقہ من اہل الاسلام فی کنف اللہ ووقایتہ فوقہ، اہل اسلام میں جو ان الجماع المتفقہ جس میں اتفاق ہو، سارے کے سارے کسی ایک چیز پر جب متفق ہو جائیں، وہ جو جمع ہو جائیں، اجماع ہو جائے مسلمانوں کا کسی چیز پر، تو یہ اللہ کی حفاظت میں ہوتی ہے، اور ووقایتہ فوقہم، اور اللہ کا بچاؤ، اللہ کی حفاظت، سیکیورٹی ان کے اوپر ہے۔ وہم بعید من الاذی والخوف، اور وہ تکلیف اور خوف سے کیا ہیں؟ دور ہیں۔ تو یہ النہایہ میں ابن الاثیر کہتے ہیں۔ امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ ایک تو معنی جماعت کے کیا ہیں؟ مسلمانوں کا کسی چیز پر اجماع ہو جائے اور مسلمان متفق ہو جائیں تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی حفاظت میں آ گئے، اب وہ غلط نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اجماع معصوم ہے، مسلمانوں کا کسی چیز پر جمع ہونا، چاہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو یا دینی امور میں سے کوئی عقیدے یا فقہ کا معاملہ ہو، مسلمان جب جمع ہو جائیں کسی چیز پر تو وہ چیز حق ہوتی ہے، وہ اللہ کی وقایہ، حفاظت میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک معاملہ یہ ہے۔ دو، امام ترمذی کہتے ہیں جماعت سے مراد کیا؟ کہتے ہیں وتفسیر الجماعت عند اہل العلم ہم اہل الفقہ والعلم والحدیث، کہتے ہیں الجماعت سے مراد اہل علم کے نزدیک کون لوگ ہیں؟ علماء کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس سے مراد دین کا گہرا علم رکھنے والے، فقہ کا علم رکھنے والے اور حدیث کا علم رکھنے والے ہیں، گہری سوجھ بوجھ رکھنے والے، دین میں تفقہ حاصل کرنے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم رکھنے والے، یہ مراد ہے۔ تو الجماع سے مراد قرآن و سنت کا گہرا علم رکھنے والے علماء مراد ہیں۔ اس اعتبار سے اگر آپ حدیث کے معنی دیکھیں تو کیا ہوگا؟ ید اللہ علی الجماع، تو جماعت سے مراد کون ہے؟ اہل علم، اللہ کی حفاظت، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید کس کے ساتھ ہے؟ اہل علم کے ساتھ۔ کون؟ جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں، جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ۔ ان کو چھوڑ دینا اللہ کی مدد اور حفاظت سے محرومی ہے کہ نہیں؟ اگر اس سے مراد علماء ہے، جیسا کہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ علماء سے مراد یہ لیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ صرف یعنی صحابہ کو مراد لیں تو بعد والوں کے لیے مدد نہیں اللہ کی، یہ تو عام حدیث ہے، بعد میں بھی ہوگا۔ تو وہ علماء، امت کے علماء، اہل علم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید ہے۔ لہٰذا انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ محفوظ رہیں تو اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ علماء کے ساتھ اور علماء کی ماتحتی میں رہنا پڑے گا۔ یہ قول امام ترمذی نے اس کو لکھا ہے اپنی سنن میں، سنن الترمذی میں، جامع ترمذی میں۔ اور اقوال دیکھتے ہیں علماء کے کیا ہیں اسی حدیث کے ضمن میں۔ علی بن الحسن فرماتے ہیں سألت عبد اللہ ابن المبارک، میں نے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا،
عبداللہ ابن مبارک سلف میں بہت عظیم الشان شخصیت ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور کئی علماء کے اساتذہ میں سے ہیں۔ عبداللہ شروع میں ساتھ میں تھے، بعد میں چھوڑ دیا امام ابو حنیفہ کو، اور امام ابو حنیفہ سے کئی مسائل میں اختلاف بھی ان کا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک کے اوپر کسی کی جرح نہیں ہے، سارے علماء ان کے اوپر متفق ہیں، ان کی جلالت کے اوپر، ایک دم اعلیٰ ترین اہل علم میں سے۔ ان سے پوچھا سألت عبداللہ ابن المبارک، میں نے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا من الجماع، جماعت جو حدیث میں آیا ہے الجماع، کئی حدیثوں میں آیا ہے، کون ہے الجماعت سے مراد کون ہے؟ فقال ابو بکر و عمر، کیا کہا؟ الجماعت سے مراد کون ہے؟ ابو بکر و عمر، وہ جس پر جمع ہو جائیں حق ختم، جماعت سے مراد ابو بکر و عمر ہے۔ قیل له قد مات ابو بکر و عمر، ان سے کہا گیا ابو بکر و عمر دونوں کی تو موت ہو گئی، وفات ہو گئی، تو پھر کون؟ اللہ کا ہاتھ ان پر ہے، جماعت پہ تو مراد کون ہے؟ قال فلان و فلان، کا فلاں اور فلاں نام لے کے بتایا۔ قیل له قد مات فلان و فلان، کہا کہ فلاں فلاں جن کا نام آپ لے رہے ہیں ان کی بھی وفات ہو گئی۔ قال عبداللہ ابن المبارک ابو حمزہ السکری جماع، کا ابو حمزہ السکری یہ جماعت ہے، اس دور کے ایک اہل علم میں سے ایک بڑی شخصیت کا، ٹھیک ہے ان کی وفات ہو گئی نا، تو اس دور میں ابو حمزہ السکری یہ جماعت ہے۔ تو معلوم ہوا ایک شخص بھی جماعت ہو سکتا ہے۔ جماعت سے مراد کون ہے؟ اہل علم، جماعت سے مراد اہل علم ہے، چاہے ان میں سے ایک بچ گیا ہو، اہل حق میں سے، اہل علم میں سے، گہرا علم دین کا رکھنے والے، اگر ایک بھی رہ گیا تو وہ جماعت ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے صحابہ کا نام لیا، پھر ان کے بعد اہل علم کا، پھر ان کے بعد اپنے دور کے ایک صاحب علم کا نام لیا۔ ابو حمزہ السکری کون ہے؟ یہ محمد ابن میمون ہے، اور ان کی پیدائش، ان کی وفات 167 یا 168 ہجری میں ان کی وفات ہے، یعنی 200 سال کے اندر ہی ان کی وفات ہو چکی ہے، بہت پرانے لوگوں میں سے۔ اور ان کے بارے میں امام الذہبی کہتے ہیں الحافظ الامام الحجہ محمد ابن میمون المروزی عالم مرو کے عالم تھے یہ، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ امام تھے، حافظ تھے اور حجت تھے، یعنی گہرے علم والے پختہ لوگوں میں سے تھے۔ تو من کبار اتباع التابعین، صحابہ تابعین اور تبع تابعین، تو تبع تابعین میں سے کبار اتباع التابعین میں سے، یعنی ان میں سے، یعنی اعلیٰ درجے کے تبع تابعین میں سے ابو حمزہ السکری ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے ابو حمزہ السکری کا نام کہا کہ یہ جماعت ہے، تو اہل علم الجماعت ہیں۔ اس کو امام الترمذی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ عبید ابن ابی جعفر جو 132 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، کہتے ہیں العلماء منار البلاد، علماء شہروں کے منار ہیں۔ منار کہتے ہیں ایک اونچی چوٹی، اونچی جگہ، یا جس کو مینارہ ہم کہتے ہیں، جو دور سے بھی دکھائی دیتا ہے، جیسے سعودی عرب میں آپ جاتے ہیں کلاک ٹاور ہے، کئی میل سے آپ دیکھیں آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو اس کو منار کہتے ہیں، ٹاور۔ العلماء منار البلاد منہم یقتبس النور، ان سے نور لیا جاتا ہے، ان سے نور لیا جاتا ہے۔ من یقتبس النور الذی یہتدی بہ، آسمان میں جیسے ستارے ہوتے ہیں، ان ستاروں کو دیکھ کر آدمی اپنا راستہ تلاش کرتا ہے۔ تو علماء جو ہیں یہ روشن چراغ ہیں، یہ نور کے ستارے گویا کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ جیسے آدمی سفر میں پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اس کو راستہ نہیں ملتا تھا، تو ستاروں کو دیکھ کے اپنا راستہ پاتا تھا کہ ڈائریکشن اس کو معلوم ہوتی تھی کہاں جانا ہے۔ اسی طرح سے علماء ہر علاقے میں جو ہوتے ہیں، عالم میں جو علماء ہیں، ان کی مثال ستاروں کی طرح ہے، اور ان کو دیکھ کر انسان حق اور باطل کی تمیز کرتا ہے، ان کی باتوں سے آدمی استفادہ کر کے صحیح اور غلط کی معلومات حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا
علماء جو ہیں یہ علاقوں میں لوگوں کے لیے نور کی طرح ہیں، جن کے ذریعے انسان اندھیرے میں راستہ پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے۔ علماء کو چھوڑ کے انسان اگر چلے نقصان اٹھائے گا۔